پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی زندگی حیات میں میدانوں میں جنگوں میں شہید ہوتے رہے، لیکن اکٹھے صحابہ کی تعداد جتنی بیر معونہ کے اندر شہید ہوئی ہے اتنی پوری زندگی میں نبی کے صحابہ شہید نہیں ہوئے۔ اور بیر معونہ کیسے ہوا؟ یاد رکھنا، عامر بن مالک اللہ کے رسول کے پاس آیا، عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے تحفے میں 2 گھوڑے تے 2 اونٹ لے کر آیا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی کا جسد اطہر تو درکنار رہا۔ آپ کے میرے نبی نے فرمایا تو مشرک ہے، تے مشرک قرآن کہتا ہے پلید ہے، تے پلید کے مال کو میں محمد قبول نہیں فرماتا۔ اپنے گھوڑے بھی لے جا تے اپنے اونٹ بھی لے جا۔ اللہ کیسا عظیم نبی ہے۔ عرض کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے تحفے کیسے قبول فرماؤ گے؟ آپ نے فرمایا یہ تحفے تو نے مجھے دینے ہیں تو میرے دین اسلام میں داخل ہو جا، کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا، پھر میں نبی تیرے مال کو قبول کروں گا۔ عامر بن مالک اس نے حضور علیہ السلام کو عرض کی اللہ کے نبی یہ الفاظ سنے، یا محمد ان الذی یدعو الیہ حسن جمیل، اللہ کے رسول آپ کی دعوت بڑی خوبصورت ہے، آپ کا انداز بڑا خوبصورت ہے، آپ کا بیان بڑا عظیم ہے۔ فلو بعثت صحابہ الی اہل نجد، آپ اگر ایک صحابہ کی جماعت میرے ساتھ نجد میں بھیج دیں، ارجو ان یستجیبوا لک، مجھے امید ہے کہ آپ کے صحابہ کی دعوت کی وجہ سے نجد کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ جب نجد کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے میں بھی ساتھ مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ کے میرے نبی نے جو جملہ بولا وہ سننے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمائے انی اخشا الیہم اہل نجد، عامر بن مالک سن، میں محمد کو خوف اور ڈر ہے نجد کے رہنے والوں سے میرے صحابہ کو شہید کر دیں گے۔ ابھی صحابہ گئے نہیں ہیں، ابھی کافروں نے حملہ نہیں کیا، نجدیوں نے شہید کیا نہیں۔ آپ کے میرے نبی نے پہلے بیان فرما دیا مجھے ڈر ہے کہ میرے صحابہ کو نجدی شہید کر دیں گے۔ لیکن بات یہ تھی کہ وہ دعوت اسلام دے رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ دعوت کے لیے صحابہ بھیجیں، اسلام کے لیے تبلیغ کے لیے بھیجیں۔ آپ کے میرے نبی نے 70 صحابہ بھیجے جو قرآن کے حافظ تھے۔ تو یاد رکھنا اس دور کا جو قرآن کا حافظ ہے وہ قرآن کا عالم تھا، زبان سے قرآن کو پڑھتے، ترجمے کو خود سمجھتے تھے، وہ عربی مادری زبان تھی ان کی۔ جب 70 صحابہ مالک کے ساتھ گئے اور سرزمین نجد کے اندر، اور نجدیوں نے نبی کے صحابہ پر حملہ کر کے 70 نبی کے صحابہ کو شہید کر دیا۔ 70 صحابہ۔ پوچھئے نبی کے صحابہ 70 کو شہید کرنے والے کون تھے؟ اور آپ کے میرے نبی کو دکھ اور غم کتنا ہوا؟ 1.25 مہینہ محمد کریم روتے رہے، 1.25 مہینہ۔ اور صرف حضور روتے ہی نہ رہے، یاد رکھنا 1.25 مہینہ میرے اور آپ کے نبی نے صبح کی نماز میں قنوت نازلہ شروع فرما دی، اور میرا اور آپ کا نبی جب صبح کی نماز پڑھاتا اس میں قنوت نازلہ پڑھتے۔ قنوت نازلہ کا معنی سمجھ لیں، وہ قبیلے والے جنہوں نے نبی کے 70 صحابہ کو شہید کیا تھا، میرا اور آپ کا نبی نام لے لے کر ان کے لیے بد دعا فرماتا تھا، نام لے لے کے، زگوان خدا تمہیں برباد کر دے، تم نے میرے قرآن کے قاری صحابہ کو شہید کیا۔ نبی کے 70 صحابہ 1-2 صحابی نہیں ہیں، اور 70 صحابہ کو مارنے والے نجدی لوگ ہیں۔ آج یاد رکھنا خدا کی سرزمین پہ جہاں بھی نبی کے دیوانے ہیں، جہاں بھی اولیاء کرام کے مزارات ہیں، یہ پالیسیاں نہیں ہیں، یہ وہی گروہ ہے جو عبد الوہاب نجدی کے نسل کا ہے۔ مسلمان تجھے سمجھ نہیں ہے، تو کمزور سنی ہے،
مال تیرا ہے، یہ غنڈے پڑ رہے ہیں، زکوٰۃ تیری ہے، ہتھیار وہ لے رہے ہیں اور ہتھیار لے کر مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا جرم کی معاملت جرم ہے، جنہوں نے ان غداروں کو مال دیا، اور جہاں جہاں وہ ظلم کر رہے ہیں قیامت دن ہر ظلم میں وہ آدمی شریک ہوگا صاحب۔ دوسرا مقام دیکھیں، اللہ کرے یہ بات اور خطاب تمہاری عقل کے اندر آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ ہو رہی ہے، مکے کا شہر ہے اور دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف میٹنگ ابھی شروع ہوئی۔ کتب حدیث اور کتب تفاسیر میں آتا ہے جو ہی میٹنگ شروع ہوئی فاطردہم ابلیس فی صورت شیخ جلیل، تو شیطان ایک بزرگ کی شکل بن کر دار الندوہ کے دروازے پر آ گیا۔ شیخ جلیل، شیطان ایک بزرگ کی شکل بن کر دار الندوہ کے دروازے پر آیا۔ تم کہتے یہ بوڑھا ہے، اسلام کہتے اس بوڑھے کی عزت کر جو محمد کا غلام ہے، جو نبی کا دشمن ہے، وہ چاہے باپ بوڑھا کیوں نہ ہو، اسلام تو قتل کو حکم دیتا ہے۔ شیخ جلیل بزرگی لبادے کے اندر آیا، اور آنے کے بعد انہوں نے پوچھا فقال شیخ ان نجدی ھذا، قالوا امن انت، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ ابلیس نے کہا قال الشیخ من اہل نجد، میں نجد کے رہنے والا نجدی بزرگ ہوں، اور جس کے خلاف تمہاری میٹنگ ہے میں بھی اسی محمد کا دشمن ہوں۔ اللہ، جس کے خلاف تمہاری میٹنگ ہے میں بھی اسی کا۔ سن لیں، میٹنگ شروع ہوئی، پہلے کافر نے یہ مشورہ دیا، میٹنگ حضور کے خلاف تھی، پہلے کافر نے یہ مشورہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑو، ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو اور اس کو قیدی بنا کے رکھ دو۔ جب اس نے یہ مشورہ دیا تو اس وقت شیخ نجدی کھڑا ہو گیا، کہتے نہیں یہ مشورہ غلط ہے، تمہیں پتہ نہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے، تم نے اس محمد کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، جیل میں بند کیا، وہ خدا قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے، اپنے محبوب کو جیل اور بیڑیوں سے نکال کر اپنے صحابہ کے پاس کھڑا کر دے گا۔ دوسرا کافر اٹھا، اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دو، سرزمین مکہ سے نکال دو۔ تو شیطان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں یہ کام بھی غلط ہے، تم نے دیکھا نہیں اس نبی کی زبان باثر ہے، یہ تم نے شہر مکہ سے نکالا، جس وادی میں جائے گا، جس ملک میں جائے گا، جس خطہ ارض میں جائے گا اور یہ قرآن پڑھے گا، اس کی زبان سے جو قرآن سنے گا وہ نبی کا چاہنے والا ہو جائے گا، وہ جاں نثار ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا اس محمد کے چاہنے والوں کی تعداد اتنی ہو جائے گی کہ یہ چاہنے والوں کو لے کر شہر مکہ میں آ کر تم پر حملہ کرے گا اور تم نیست و نابود ہو جاؤ گے، مکے میں غالب نبی آ جائے گا۔ تیسرا مشورہ، ابو جہل نے کہا میں نے تمہارے مشورے سن لیے، اب مشورہ میرا سنو۔ ابو جہل نے کہا میرا مشورہ یہ ہے ہر برادری، ہر قوم کا ایک ایک جوان لے لو، اور جب ساری برادری کے ایک ایک جوان اکٹھے ہو جائیں، محمد کریم پر حملہ کریں اور حملے کے دوران اللہ کے نبی کو شہید کر دیں، تو بنو ہاشم کے اندر یہ طاقت نہیں کہ عرب کی تمام برادریوں کے ساتھ وہ دشمنی کرتے رہیں، ساری برادریوں سے عرب کے لوگ دشمنی نہیں کر سکیں گے۔ جب یہ مشورہ ابو جہل نے دار الندوہ میں دیا، اس وقت شیطان نے یہ لفظ کہے، اس نے کہا ابو جہل جو مشورہ تیرا ہے یہی رائے میری ہے، یہی مشورہ ٹھیک ہے کہ ہر برادری کا ایک جوان لو اور سارے جوان مل کر
اس محمد پہ حملہ کر کے اس کو شہید کر دیں۔ بنو ہاشم میں یہ طاقت نہیں کہ ہر برادری کا مقابلہ کریں گے۔ خلاصہ کلام کا سن لیں، بتائیں یہ مشاورت جو اللہ کے نبی کے خلاف ہو رہی تھی، اس مشاورت میں آنے والا جو شیطان لبادہ بزرگوں والا پہن کر ہے وہ کہاں سے آیا تھا؟ نجد سے آیا۔ بات سمجھیے آپ نے؟ اور ایک اور بات، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمائے کانا یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلیس فی صورت الشیخ نجدن۔ اے صحابہ سنو، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، میں نے شیطان کو جب بھی دیکھا ہے نجدی بزرگوں کی شکل میں دیکھا ہے، جب بھی میں محمد کے سامنے آتا ہے اس کا لبادہ، اس کا ویس ایسے ہوتا ہے جیسے نجد کا بزرگ آ رہا ہو۔ اور نجد کا وہ خطہ ہے جہاں سے عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا تھا، اور پیدا ہو کر اس نے سب سے پہلے جو ظلم کا بازار گرم کیا مدینہ طیبہ پر حملہ کیا تھا۔ اور حملہ کرنے کے بعد ہوا کیسے؟ یاد رکھنا، سید احمد زینی دیلان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں عبد الوہاب نجدی نے جب مدینہ طیبہ پر حملہ کیا، آپ فرماتے ہیں انہو ما قتل رجل اعمی، اس بدبخت نے ایک نابین آدمی کو قتل کیا، کان مؤذنا صالحا، جو نیک مؤذن تھا مسجد نبوی کا، اذا صوت حسنا نہات عن صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آواز میں سر تھی، آواز میں سور تھا، جب یہ فوق المنارہ پہ کھڑے ہو کر اذان پڑھتا صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذان سے پہلے محمد کریم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا تھا۔ فامر بقتلہ، عبد الوہاب نجدی نے حکم دیا اس مؤذن کو قتل کر دو، انہ ربانیت فی بیت الخانۃ الزانیہ۔ سن لو میرے چاہنے والو، عبد الوہاب نجدی نے کہا سن لو میرے چاہنے والو، کسی زانیہ عورت کے گھر سے ساز کی آواز آئے تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی فوق المنارہ پر یہ مؤذن کھڑے ہو کر محمد کریم پر درود و سلام پڑھتا ہے، مجھے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تمہارے بھی تو بوتھے بند ہو گئے ہیں نا، تم بھی ان نجدیوں کے ساتھ جیسے وہ درود و سلام نہیں پڑھتے تم بھی پیٹ پھیر کے جا رہے ہوتے ہو۔ تم سمجھتے ہو یہ اچھا طریقہ ہے، یہ برا طریقہ ہے۔ اچھا طریقہ یہ ہے کہ محمد کریم کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ عبد الوہاب نجدی نے یہ جملے بولے کہ کسی زانیہ اور بدماش عورت کے گھر سے گانے اور ساز کی آواز آئے، مجھے اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس مؤذن کی آواز سے ہوتی ہے جب فوق المنارہ پر کھڑے ہو کر یہ مؤذن محمد کریم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے قتل کے بارے میں حکم دو، دوسرے کا میں حکم دیتا ہوں، اور سن لو اس کو قتل ایسے کرنا ہے فوق المنارہ سے پکڑ پر زمین پر گرانا ہے تاکہ زمین پر آئے تو اس کی روح پرواز کر جائے۔ دیکھیے فوق المنارہ کہاں ہے؟ فوق المنارہ مسجد نبی کے اندر نہیں ہے۔ نبی پر درود پڑھنے والے یاد رکھنا، جب بھی غداروں نے مارا ہے وہ مسجد کے اندر مرے ہیں، اور مسجد کے اندر مرنا یہ شہادت کی موت ہے، اور مسجد کے اندر اللہ جن کو موت دیتا ہے یہ دلیل ہے کہ یہ نبی کا چاہنے والا ہے۔ اور اس بدبخت نے یہ الفاظ بھی ساتھ کہہ دیے تھے، کہتے یقول عصائی ھذا خیر من محمد معاذ اللہ نقل کفر نباشت، یقول عصائی ھذا خیر من محمد۔ عبد الوہاب نجدی نے بیان میں کہا لوگو سنو یہ میرا ڈنڈا، میرے ہاتھ کی لاٹھی محمد سے بہتر ہے۔ ولو انہا ینتفع بہا قتل اللحیۃ ونحوہا، اس ڈنڈے اور لاٹھی کے ساتھ میں سانپ اور بچھو کو قتل کر سکتا ہوں۔ وہ محمد قد ماتا،
محمد تو بے شک مر چکا ہے، مجھے لاٹھی کے برابر بھی نفع نہیں دے سکتا۔ دو باتیں آج بھی ان غداروں نے کہہ